اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الفرائض، حدیث نمبر 6747، اردو ترجمہ۔ ذوی الارحام، مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا، کیا آپ سے ادریس نے بیان کیا تھا؟ ان سے طلحہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بلکل جعلنا موالیا اور والذین عقدت ایمانکم کے متعلق بتلایا کہ مہاجرین جب مدینے آئے تو ذوی الارحام کے علاوہ انصار و مہاجرین بھی ایک دوسرے کی وراثت پاتے تھے، اس بھائی چارگی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کرائی تھی۔ پھر جب آیت جعلنا موالیہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس نے والذین عقدت ایمانکم کو منسوخ کر دیا۔ حدیث نمبر 6748، اردو ترجمہ۔ لعن کرنے والی عورت اپنے بچے کی وارث ہوگی۔ مجھ سے یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لعن کیا اور اس کے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور بچہ عورت کو دے دیا۔ حدیث نمبر 6749، اردو ترجمہ۔ بچہ اسی کا کہلائے گا جس کی بیوی یا لونڈی سے وہ پیدا ہوا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ اپنے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کو وصیت کر گیا تھا کہ زما کی کنیز کا لڑکا میرا ہے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ فتح مکے کے سال سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لینا چاہا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس پر عبد بن زما رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر یہ دونوں یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اس نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ عبد بن زما نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے اور باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زما، یہ تمہارے پاس رہے گا، لڑکا بستر کا حق ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں۔ پھر سودہ بنت زما رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ عتبہ کے ساتھ اس کی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی۔ چنانچہ پھر اس لڑکے نے ام المومنین کو اپنی وفات تک نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 6750، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ان سے یحییٰ نے، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا بستر والے کا حق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6751، اردو ترجمہ۔ غلام لونڈی کا ترکہ وہی لے گا جو اسے آزاد کرے، اور جو لڑکا راستے میں پڑا ہوا ملے اس کا وارث کون ہوگا، اس کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لڑکا پڑا ہوا ملے اور اس کے باپ کا نہ معلوم ہو تو وہ آزاد ہوگا۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خرید لے۔
ولا تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہا کو ایک بکری ملی تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے صدقہ تھی لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حکم نے بیان کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ حکم کا قول مرسل معقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 6752 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 6753 اردو ترجمہ۔ صاحبہ وہ غلام یا لونڈی جس کو مالک آزاد کر دے اور کہہ دے کہ تیری ولا کا حق کسی کو نہ ملے گا۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو قیس نے، ان سے حزیل نے اور ان سے عبداللہ نے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان صاحبہ نہیں بناتے اور دور جاہلیت میں مشرکین صاحبہ بناتے تھے۔ حدیث نمبر 6754 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے آزاد کرنے کی غرض سے خریدنا چاہا لیکن ان کے مالکوں نے اپنے ولا کی شرط لگا دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں نے آزاد کرنے کے لیے بریرہ کو خریدنا چاہا لیکن ان کے مالکوں نے اپنے لیے ان کی ولا کی شرط لگا دی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دے، ولا تو آزاد کرنے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ پھر میں نے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا اور میں نے بریرہ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں ورنہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے شوہر سے علیحدگی کو پسند کیا اور کہا کہ مجھے اتنا مال بھی دیا جائے تو میں پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اسود نے بیان کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ اسود کا قول منقطع ہے اور ابن عباس کا قول صحیح ہے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا۔ حدیث نمبر 6755 اردو ترجمہ۔ جو غلام اپنے اصلی مالکوں کو چھوڑ کر دوسروں کو مالک بنائے ان سے موالات کرے اس کے گناہ کا بیان۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تمیمی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھیں سوائے اللہ کی کتاب قرآن کے، اور اس کے علاوہ یہ صحیفہ بھی ہے۔ بیان کیا کہ پھر وہ صحیفہ نکالا تو اس میں زخموں کے قصاص اور اونٹوں کی زکوٰۃ کے مسائل تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ عیر سے سور تک مدینہ حرم ہے۔ جس نے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہوگا۔ اور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے موالات قائم کر لی تو اس پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کا ذمہ، قول و قرار، کسی کو پناہ دینا وغیرہ ایک ہے۔ ایک ادنا مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا اس پر اللہ کی، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، قیامت کے دن
اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6756 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے تعلق کو بیچنے، اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرائض کی حدیث نمبر 6747 سے 6756 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔